بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے اس ویڈیو میں ایک خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں جو کہ مولانا رومی یوں بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ہم اپنا قصہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا رومی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب مثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف لمحات ہونے کے اس پشت پناہی کی فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز نہ گھبرائے گی، ہرگز خائف نہ ہوگی، مطلب کہ شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن اور فقر زدہ چہروں کے حضرت جعفر تیار یہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ باطل کی اکثر سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر ہونی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اس میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے معنی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھیں کھول کر قلعے کو دیکھیے کہ سیماب کی طرح لرزا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھے کہ بیڑوں کی طرح گردے نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ شخص گرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی حال ہمتی دیکھیے، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ کے ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اللہ نے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کی گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطا حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جہاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جزوں کے یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ علامہ اقبال۔ مولانا رومی بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل و ضعف کو ان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن یہ خورشید اور مطابقت ظہور سب کو مانند کل عدم کر دیتا ہے۔ بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ لاغر اور نحیف بلی بھی آ جائے تو چوہے کی اکثر غلبہ ہیبت خوف سے بے یک وقت مفروٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک میاں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج رہی ہوتی ہیں، اور اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہوں کے سینے میں جو قلوب ہے اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جرأت اور ہمت ہے وہ چوہے کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرأت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 1,00,000 بھی ہو تب بھی ایک لاغر اور نحیف بلی کو دیکھ کر سب مفروڑ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعداد کوئی چیز نہیں، جرأت اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔ بھیڑ اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دن کا وقت ہو یا رات کا، ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا، انسان کے دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان افکاروں
اور حواس کی کثرت پر نیند بیک وقت طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔ درس حیات: جب نصرت الہی پر یہ کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔